ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلبہ طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا دوسرا باب تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خان تھے۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک ہماگیر شخصیت کے مالک تھے۔ ہندوستانی لوگوں اور خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے کی خامیوں اور خوبیوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کی ضرورتوں پر سر سید احمد خان نے غور کیا اور مصلحانہ کوششوں سے مسلمانان برصغیر کی رہنمائی کی، اور آپ کی کوششیں کسی خاص میدان تک محدود نہ رہیں۔ سر سید احمد خان نے مذہب، ادب، سیاست، تعلیم، معاشرت اور سماج، غرض یہ کہ ہندوستانی مسلمانوں کے جملہ مسائل پر توجہ کی۔ یوں تو 1857 ہی مغلیہ دور حکومت کے خاتمے اور انگریزوں کی حکمرانی کے آغاز کے درمیان ایک خط امتیاز سمجھا جاتا ہے، مگر 1857 کی جنگ آزادی سے ہی اس کے آثار بہت نمایاں ہو چکے تھے۔ سر سید احمد خان نے ان باتوں کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ خصوصاً 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات سے سر سید کے سامنے ہندوستان کے مستقبل کی واضح تصویر آ چکی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے انقلاب نے سر سید کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور انہیں قوم کی تباہی و بربادی کا شدید احساس ہو گیا۔ انہوں نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک تحریک شروع کی۔ تحریک علی گڑھ کے مقاصد: نمبر 1، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ نمبر 2، مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ نمبر 3، مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب تحریک علی گڑھ کے حوالے سے اہم نکات کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، مراد آباد اسکول۔ سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ نمبر 2، سائنٹیفک سوسائٹی۔ 1862 میں سر سید احمد خان نے غازی پورہ میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی زبان کی اعلیٰ علمی، تہذیبی اور سائنسی کتابوں کا ترجمہ کیا جائے اور ان لوگوں کو اس سرمایہ سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے جو براہ راست انگریزی زبانوں کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے تھے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام ہی صحیح معنوں میں علی گڑھ تحریک کے علمی اور ادبی کارناموں کا نقطہ آغاز ہے، اس لیے کہ اس سوسائٹی کے جو مقاصد اس وقت پیش نظر رکھے گئے تھے، بنیادی طور پر وہی مقاصد سر سید اور ان کے رفقائے کار نے یعنی ان کے ساتھیوں نے علمی و ادبی کارناموں اور علمی جدوجہد میں عرصہ دراز تک کار فرما رہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ نمبر 3، علی گڑھ اسکول یعنی مدرسۃ العلوم۔ سر سید نے 1869 میں انگلستان کا سفر کیا۔ لندن میں انہوں نے انگریزی نظام تعلیم، طرز معاشرت، طرز زندگی، اخلاقی اور سماجی طریقہ کار کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں واپس آ کر آکسفورڈ اور کیمبرج کی طرز پر تعلیمی ادارہ کھولا جائے گا۔ 1871 میں ہندوستان واپس آ کر انہوں نے مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنے اور نئی نسل کی ذہنی تربیت کے لیے 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد 8 جنوری 1877 میں مدرسۃ العلوم کو یعنی علی گڑھ اسکول کو MAO کالج کا درجہ دیا گیا۔ یہ ادارہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ ترقی کرنے لگا۔ اس کالج نے انگلستان کے بہترین اور قابل ترین اساتذہ کی خدمات حاصل کر لیں۔ تعلیمی، مذہبی، معاشرتی، سماجی، سیاسی اور ادبی ترقی علی گڑھ تحریک کے اہم مقاصد میں شامل تھے۔
جن کے حصول کے لیے سر سید نے ہر ممکن کوشش کی۔ اپنی زندگی میں ہی سر سید احمد خان نے اس ایم اے او کالج کو یونیورسٹی میں بدلنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، لیکن 20 لاکھ روپیہ فنڈ کے بغیر حکومت یونیورسٹی قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ چنانچہ سر سید کی وفات کے بعد نواب محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر ان کی زندگی میں صرف 8 لاکھ روپے جمع ہوئے۔ نواب محسن الملک کی وفات کے بعد آغا خان نے بڑی جان فشانی سے کام کیا اور 20 لاکھ روپے بالآخر اکٹھے کیے اور 1920 میں حکومت سے منظوری حاصل کر کے اس کالج کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ نمبر 4، رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کا شائع کرنا بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالے میں سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت مسلمانوں کے لیے سیاسی مسیحا سے کم نہیں تھی۔ مسلمانان بر صغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے سر سید احمد خان آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 5، انڈین نیشنل کانگریس۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی جماعت انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس دراصل ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست میں دلچسپی لینے کے بجائے تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا، تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد سیاست میں حصہ لیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے تو ایسی تحریک شروع کی تھی کہ جس نے سر سید کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا اور اس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ تحریک علی گڑھ نے ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوستانی قوم کو بیدار کرنے اور تعلیم یافتہ بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ علی گڑھ تحریک کو فروغ دینے کے لیے سر سید کے ساتھیوں میں مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد، محسن الملک، مولوی ذکاء اللہ، سجاد قادری، محمد اقبال اور آغا خان نے بہت بڑا کام کیا۔ علی گڑھ تحریک دراصل سر سید کے اس خواب کا نام ہے جس کی تعبیر ہمیں آج ہندوستانیوں کی زندگی میں عام اور مسلمانوں کی زندگی کے لیے مختلف شعبوں میں خاص طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ ابتدا میں یہ تحریک سر سید نے انفرادی سطح پر شروع کی تھی، لیکن بعد میں رفقا ان کے ساتھ ملتے چلے گئے اور اس طرح یہ بہت بڑا قافلہ بن گیا۔ علی گڑھ تحریک نے تعلیمی، مذہبی، معاشرتی، ادبی، سماجی، سیاسی اور تمدنی لحاظ سے مسلمانان برصغیر کو بیدار کرنے اور ترقی دینے کے لیے نہایت اہم رول ادا کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج بھی وہی فرائض انجام دے رہی ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں اور اس سارے کارنامے کا سہرا سر سید احمد خان کے سر ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج ہم نے مطالعہ پاکستان کے دوسرے باب تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس کا ذیلی عنوان تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔